بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگریسو ماڈل اسکول, مین کیمپس, پشاور روڈ, راولپنڈی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم جماعت ہشتم میں اسلامیات اختیاری میں عنوان حدیث نمبر 2 جو کہ آپ کی صفحہ نمبر 40-41 پہ موجود ہے پڑھیں گے. سب سے پہلے حدیث کو دیکھیں گے. اولو پہلے, ما جو, جس چیز. ما بیسیکلی اٹس اے کنڈیشنل ورڈ اکارڈنگ ٹو عربی گرامر. یحاسبو حساب لیا جائے گا, بی ہی اس سے. عربی میں پھر آپ دیکھیں تو بی ہی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اس کے. العبد بندے سے. اگر اس کا روٹ نکالا جائے آئین با دا, عبد. عبد کہتے ہیں بندے کو. جیسے انگلش میں ہم لوگ اسپیلنگس کرتے ہیں, اسی طرح عربی میں بھی ہمارے پاس اسپیلنگس ہوتے ہیں جو کہ روٹ لیٹر کہلاتے ہیں. عربی میں کوئی بھی لفظ 3 سے زیادہ اس کے اسپیلنگس نہیں جاتے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ 4 پہ چلے جاتے ہیں, لیکن بیسیکلی عربی کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ ہوتا ہے وہ 3 لفظوں پر یا 3 حروف پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشتمل ہوتے ہیں. العبد بندے سے, الصلاۃ نماز. بامحاورہ ترجمہ جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. تشریح اگر اس کو تفصیلاً ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ جائے گا, بندوں کی ہدایت. بندوں کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر احکامات کچھ نازل کیے ہیں اور بتایا کہ وہ کون سا کام کریں اور وہ کون سا کام نہ کریں. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے, بالغ سے مراد یعنی جب انسان میچورٹی کی طرف آتا ہے, پختگی کی طرف آتا ہے, 7-8 سال سے جب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ایک بڑا ہونے کی نشانی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ پھر بہت ہی اور گہرائی میں چلا جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں جن پر عمل کرنا بینگ اے مسلم ہمارے اوپر بہت ضروری ہے. اور وہ احکامات کون سے ہیں جو اللہ اور اس کے دین کے مطابق ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے. شریعت محمدی میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ سب سے پہلے اگر ہم لوگ لیں تو ہماری آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز. تو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں, اور وہ کس طریقے سے نازل کیے ہیں وہ اپنے انبیاء کرام سے لیے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا کے اندر آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکامات دیے, اور ہر ایک نبی کو ایک اسپیسیفک قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور صرف وہ کسی ایک مخصوص علاقے کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے جو احکامات لے کے آئے ہیں وہ تمام دنیا کے لیے ہے. اور آپ کو ختم النبیین کہا گیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اب تمام انبیاء کرام کا جو موضوع تھا وہ دین توحید تھا, یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں, روزے کے ساتھ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ طریقے ہیں ہمارے پاس. لیکن یہاں پہ بیسیکلی ہماری جو آج کی حدیث کا موضوع ہے وہ نماز ہی ہے. نماز کے بارے میں ہم لوگ کریں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی جو باقی امتیں تھیں ان پہ بھی نماز جو تھی وہ فرض تھی. اب وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ 2-2 رکعت کر کے پڑھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب معراج شریف پہ بلایا
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا وہ نمازوں کا تحفہ تھا، اور وہ نمازیں جو تھیں وہ کتنی تھیں؟ 50 نمازوں کے برابر تھیں، یعنی کہ 50 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تو 50 نمازیں ہم لوگ کہاں پہ پڑھتے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پہ تشریف لائے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا، کوئی طور پہ جا کے یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود معراج پہ بلایا اور نمازوں کا تحفہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نمازوں کا تحفہ لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے دینی بھائی، کیا تم اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے ہو اور اس نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ ان نمازوں کو کم کروائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نمازوں کو کم کرواؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری امت پہ بھی نمازیں فرض تھیں، لیکن یہ امت کے لوگ جو ہیں یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، 40 نمازیں لے کے جب دوبارہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو دوبارہ وہی ہوا کہ دوبارہ کم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے دربار میں گئے اور کم نمازیں، ان شارٹ کہ 5 نمازیں جب لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی میرے دینی بھائی اب مجھے بتاؤ کہ کتنی نمازیں آپ لے کے آئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 5 نمازیں دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے دینی بھائی دوبارہ اللہ کے دربار میں جاؤ تو ان کو دوبارہ کم کروا کے آؤ، کیونکہ امت یہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے دینی بھائی مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے بار بار یہ کہتے ہوئے۔ اب جو 5 نمازیں ہیں وہ 5 ہی نمازیں رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے ہمیں 50 نمازوں کے برابر دیا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر 50 نمازیں ہم لوگ پڑھتے تو کتنا ثواب ہوتا؟ 5 پڑھتے ہیں تو وہ 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، میں آپ ہم سب دیکھیں کہ کیا ہم لوگ پوری 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن اگر حدیث کا دوسرا حصہ دیکھا جائے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو پختہ کرنا ہے اور پکا کرنا ہے کہ ہم سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ اب جب نماز ہم لوگ پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، تو پھر ہمیں نیک کام کرنے والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے۔ اور جنت جو ہے وہ ہم لوگ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہے یا کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت پیارے پیارے درخت لگے ہوئے ہوں گے، پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، شہد کی نہریں ہوں گی، ہماری امیجنیشن کے مطابق ہوگی، ہم جیسے امیجن کر رہے ہوتے ہیں ویسی ہی ہماری جنت ہوگی، اور جو سوچیں گے اس سے پہلے، سوچنے سے پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے اور ان پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو برے کام کریں گے، برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اچھے کام کرنے والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ جنت رکھی۔ لیکن برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے پھر کیا رکھی؟ جہنم رکھی۔ جہنم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا جہاں پہ برے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر رہیں گے، ان کا کھانا پینا کچھ الگ ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور جہنم کے بارے میں بھی، کہ جہنم کے اندر کھانے کے لیے کیا ہوگا۔ صرف اور صرف اتنی ہلکا سا آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ جہنم کے اندر آپ کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ زقوم، اکثر جو کہ ایک کانٹے دار درخت ہے، جب آپ کھاؤ گے تو آپ کے گلے کے اندر لگے گا، اور پینے کے لیے آپ کو پیپ زدہ پانی دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کو کبھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ پھر اس کے ساتھ جب یہ برے کام اور نیک کام کرنے کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر اس میں آگے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ حقوق آ جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان دونوں چیزوں کا جو لنک ہوگا وہ ہمارا ان حقوق کے ساتھ ہوگا۔ حقوق، اب حقوق کیا ہوتے ہیں؟
یا حقوق کی اقسام کتنی ہیں؟ حقوق کی 2 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں کیا آ جاتا ہے؟ نیکی، بلائی، مدد وغیرہ. یہ اس ٹائپ کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس پہ نہیں ہمارا، کیونکہ موضوع گفتگو آج حقوق اللہ ہے. یعنی کہ حقوق اللہ پھر کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے اس نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو حقوق اللہ میں کیا آ جاتی ہیں؟ عبادات آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو بیسیکلی ایمفیسائز ہماری حدیث کس چیز پہ کر رہی ہے؟ نماز کے اوپر کر رہی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے حقوق پورے کریں گے تو آٹومیٹیکلی پھر ہم بندوں کے حقوق پورے کریں گے. تو بندوں کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. لیکن اب یہ دیکھیں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، اپنے حقوق معاف کر دیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بھی سوچ آ سکتی ہے کہ کیا ہمارے لیے نماز جو ہے وہ پھر نہ بھی پڑھی تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ نہیں. یہاں پہ کلیئرلی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بندے سے جب سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو نماز کسی صورت میں بھی ہمیں معاف نہیں ہے. نماز جب اگر بیماری کی حالت میں بھی ہمیں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، بیمار ہیں تو کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں. بیٹھنے کی سکت نہیں ہے یعنی کہ طاقت نہیں ہے تو آپ لیٹ کے نماز پڑھیں. اگر لیٹ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن نماز پڑھنی بہت ضروری ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں مزید ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ یا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ اپنی آنکھوں کو روشن اور ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نماز کی ادائیگی اور 5 وقت ٹائم پہ، وقت پہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. آمین ثم آمین.